بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ اہل بیت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے اور ہم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بیان کرنے جا رہے ہیں۔ پہلے پارٹ میں ہم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابتدائی بچپن کے بارے میں بات کر رہے تھے، اور دوسرے پارٹ میں ہم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آفٹر میرج جو ان کی زندگی تھی، جو ان کی شادی کے بعد کی زندگی تھی، اس کا تذکرہ کیا۔ اب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پری کا تیسرا زندگی کا حصہ جو ان کی وفات تک کا تھا، اس کا تذکرہ کریں گے۔ اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ اکثر کسی سے پوچھا جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے نام کیا ہیں، تو سب سے زیادہ ایک ہی نام بولا جاتا ہے، اور وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اچھی بات ہے اور معلوم ہونا چاہیے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی بیٹیوں کا بہت کم لوگوں کو پتہ ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے اپنی ویڈیو میں سب سے بڑی بیٹی کا ذکر کیا تھا، جن کا نام حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، اور اس کے بعد ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیا تھا۔ اس کے بعد ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تذکرہ کیا تھا، اور پھر ہم نے حضرت فاطمہ الزہرا کا، چونکہ حضرت فاطمہ الزہرا کی زندگی لمبی ہے، اس لیے ہم نے ان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے، اور آج ہم ان کا آخری حصہ بیان کرنے جا رہے ہیں۔ پارٹ 2 کو جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا وہیں سے پارٹ 3 سٹارٹ کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات ایک باغ کو سینچتے رہے، اجرت میں تھوڑے سے جو ملے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے ایک حصہ لے کر اس کا آٹا پیسا، کھانا تیار کیا۔ عین کھانے کے وقت میں ایک مسکین نے دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا کہ میں بھوکا ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سارا کھانا اس فقیر کو، اس مسکین کو دے دیا، اور جو باقی اناج بچا ہوا تھا پھر اس کا کچھ حصہ لے کر اس کو پیسا اور کھانا پکایا۔ ابھی کھانا پک کر تیار ہوا تھا کہ ایک اور یتیم نے آ کر دروازہ کھٹکھٹایا، تو آپ نے وہ کھانا بھی اس کو دے دیا۔ اب باقی جو اناج بچا تھا اس کو دوبارہ سے پیسا گیا اور کھانا تیار کیا گیا کہ اتنے میں ایک مشرک قیدی نے اللہ کی راہ میں کھانا مانگا، اور تو وہ سب کھانا اس کو دے دیا گیا۔ غرض سب اہل خانہ نے اس دن فاقہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا ایسی پسند آئی کہ سارے گھر والوں سے متعلق یہ آیت نازل ہوئی۔ سورۃ دہر یہ جو آیت ہے، اس میں اللہ رب العزت، اس کی ٹرانسلیشن بیان کرنے جا رہی ہوں کہ اللہ کی راہ میں مسکین اور یتیم اور قیدیوں کو وہ کھانا کھلاتے ہیں۔ غزوہ احد میں سرور عالم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شدید زخمی ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر مشہور ہو گئی۔ مدینہ میں جب یہ خبر پہنچی تو یہ بہت ہی زیادہ دکھ بھری خبر تھی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ خبر ملی تو وہ دوسری خواتین کے ہمراہ میدان احد میں جا پہنچی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ سلامت دے کر ان کی جان میں جان آئی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زخموں کو دیکھ کر وہ بہت زیادہ غمزدہ ہوئی۔ زخموں کو بار بار وہ دھوتی تھی، اور پیشانی کے زخم سے خون نہیں رکتا تھا، تو کھجور کی چٹائی کو جلا کر زخم کے اندر بھرا گیا، جس سے خون رک گیا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک معمر صحابی حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ آئے اور اپنی لخت جگر کی عیادت کے لیے تشریف لے کے آئے۔ دروازے پر پہنچ کر داخلے کی اجازت مانگی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ تشریف لائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ساتھ ایک صحابی بھی ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ ابا جان، میرے پاس ایک ابا کے سوا کوئی دوسرا کپڑا نہیں ہے کہ جس سے میں پردہ کر سکوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک جو تھی وہ اوپر سے پھینکی اور ان کے گھر میں پھینکی، اور کہا کہ بیٹی اس سے پردہ کر لو۔ آج کل کی خواتین کے پاس یہ ساری فیسلٹیز موجود ہیں، پردہ کرنے کی بھی اور کپڑوں کی بھی ایک لامحدود تعداد ہمارے پاس موجود ہوتی ہے، لیکن پھر بھی پردے سے جان چھڑوائی جا رہی ہوتی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ آزادیاں دی جائیں، عورتیں غلام ہیں، جیسے کہ پچھلے دنوں عورت مارچ کے اندر یہ سب دکھایا گیا، جبکہ ہمارے نبی کی بیٹی کی سیرت یہ نہیں تھی۔ ہمارے نبی کی بیٹی پردہ کرتی تھی، اور ہمیں پردہ کرنا مشکل نہ لگنا چاہیے، نہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ہماری پہچان ہے اور ہماری عزت ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لے گئے اور سیدہ سے ان کا حال پوچھا۔
حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، ابا جان، شدت درد سے بہت زیادہ بے چین ہوں اور بھوک نے مجھے نڈال کر رکھا ہے کیونکہ گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے سے فرمایا کہ اے میری بیٹی، صبر کرو، میں بھی آج 3 دن سے بھوکا ہوں۔ اللہ رب العزت سے اگر میں مانگتا تو وہ مجھے ضرور عطا کر دیتے، لیکن میں نے دنیا پر آخرت کو ترجیح دی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پشت پر پھیرا اور فرمایا، اے لگتے جگر، دنیا کے مصائب سے دل شکستہ نہ ہو، تم جنت کی عورتوں کی سردار ہو۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں سب عورتوں کی سردار ہوں گی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ عابدہ تھیں، بہت زیادہ عبادت گزار تھیں۔ ان کے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اپنی ماں کو شام سے صبح تک عبادت کرتے دیکھا اور وہ اللہ رب العزت کے سامنے بہت زیادہ رویا کرتی تھی، لیکن انہوں نے کبھی بھی اپنے لیے اپنی دعاؤں میں اپنے لیے کوئی درخواست نہیں کی، یعنی کہ دنیا وہ کبھی نہیں مانگتی تھی، دنیا مانگنے سے منع نہیں کیا گیا، لیکن چونکہ یہ نبی کی بیٹی تھی تو انہوں نے اپنی آخرت کو دنیا پر ہمیشہ ترجیح دی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھیں، لیکن اپنی بیماری کے باوجود رات بھر عبادت کرتی رہیں۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کی نماز کے لیے مسجد گئے تو وہ نماز کے لیے کھڑی ہو گئیں، نماز سے فارغ ہو کر چکی پیسنے لگیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس آ کر ان کو چکی پیستے دیکھا تو فرمایا، اے اللہ کے رسول کی بیٹی، اتنی مشقت نہ اٹھایا کرو، تھوڑی دیر آرام کر لیا کرو، کہیں زیادہ بیمار نہ ہو جاؤ۔ آگے سے فرمانے لگی، خدا کی عبادت اور آپ کی اطاعت مرض کا بہترین علاج ہے، اگر ان میں سے کوئی موت کا باعث بن بھی جائے تو میرے لیے خوش قسمتی ہوگی۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے پوچھا کہ اے فاطمہ، مسلمان عورت کے اوصاف کیا ہوتے ہیں، خوبیاں کیا ہوتی ہیں ایک مسلمان عورت کے اندر؟ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا، ابا جان، عورت کو چاہیے کہ خدا اور رسول کی اطاعت کرے، اولاد پر شفقت کرے، اپنی نگاہ نیچی رکھے، اپنی زینت کو چھپا کر رکھے، نہ خود غیر کو دیکھے نہ کوئی غیر اس کو دیکھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جواب سن کر بہت زیادہ خوش ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی بیٹی کے ساتھ ساتھ اپنے نواسوں کے ساتھ بھی بہت زیادہ محبت تھی، بہت زیادہ پیار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جن لوگوں سے تم ناراض ہو گئے میں بھی ان سے ناخوش ہوں گا، جن سے تمہاری لڑائی ہوگی ان سے میری بھی لڑائی ہوگی، جس سے تمہاری صلح ہے اس سے میری بھی صلح ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں یعنی اپنے نواسوں حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے جگر کے ٹکڑوں کی طرح سمجھتے تھے، انہیں بہت زیادہ پیار کرتے تھے، محبت سے بوسے دیتے تھے، یہاں تک کہ اپنے کندھوں پر اٹھائے پھرتے تھے، یہاں تک کہ ایک دفعہ نماز پڑھتے ہوئے سجدے میں کافی زیادہ وقت ہو گیا تو صحابہ کرام گھبرا گئے، جبکہ معاملہ یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے جو تھے وہ سجدے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سوار تھے، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ لمبا کر دیا۔ یہ ان کی محبت کا بہت بڑا ثبوت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کچھ دن پہلے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر گیری کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں تشریف لائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت شفقت سے انہیں اپنے پاس بٹھایا اور ان کے کان میں آہستہ سے کوئی بات کہی جس سے سن کر وہ رونے لگی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اور بات ان کے کان میں کہی جس سے سن کر وہ ہنسنے لگی۔ جب چلنے لگی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا، ہے فاطمہ، آپ کے رونے اور ہنسنے میں کیا راز پوشیدہ ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپا کے رکھی ہے میں اس کو ظاہر نہیں کروں گی، یعنی کہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کان میں کہی تھی تو اس لیے انہوں نے اس کو نہیں کھولا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض روایتوں کے مطابق حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس واقعے کی تفصیل پوچھی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پہلی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے جبرائیل امین سال میں 1 مرتبہ قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے، اس سال خلاف معمول 2 مرتبہ کیا گیا ہے۔ اس سے مجھے یہ معلوم ہوتا ہے، یہ قیاس ہوتا ہے کہ میری وفات کا وقت قریب آ چکا ہے۔ تو حضرت فاطمہ کہتی ہیں کہ یہ بات سن کر میں رونے لگ گئی۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری دفعہ کان میں یہ فرمایا
کہ تم اہل بیت میں سے سب سے پہلے مجھ سے ملو گی اور تم جنت کی عورتوں کی سردار ہوگی۔ اور اس بات پر مجھے اتنی زیادہ خوشی ہوئی کہ میں ہنسنے لگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب موت کی غشی طاری ہوتی تھی، یعنی کہ وفات سے کچھ دیر پہلے جو بار بار غشی طاری ہو رہی تھی، اس پر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، یعنی کہ ان سے یہ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ بار بار کہتی تھی کہ ہائے میرے باپ کی بے چینی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے سے انہیں فرمایا کہ آج کے بعد تمہارا باپ بے چین نہیں ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غم کا ایک پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا مانگی، اے میرے رب، روح فاطمہ کو روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا دے، خدایا مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے مسرور کر دے، الہی روز قیامت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے مجھے محروم نہ کرنا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی کا سب سے زیادہ صدمہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوا۔ وہ ہر وقت غمگین رہنے لگ گئیں، ان کا دل ٹوٹ چکا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے 6 ماہ بعد ہی 3 رمضان مبارک 11 ہجری کو 29 سال کی عمر میں اللہ رب العزت کو جا ملی۔ وفات سے پہلے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ بنت امیس کو بلا کر فرمایا کہ میرا جنازہ لے جاتے وقت اور تدفین کے وقت پردے کا پورا لحاظ کرنا، سوائے اپنے اور میرے شوہر کے کسی اور کو میرے غسل میں مدد نہ لینا، تدفین کے وقت زیادہ ہجوم نہ ہو۔ چونکہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردے پہ بہت زیادہ زور دے رہی تھی، تو آگے سے اسماء رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک آئیڈیا دیا کہ حبش کے اندر جنازے پر درخت کی شاخیں باندھ کر ایک ڈولے کی صورت بنا لیتے ہیں اور اس پر پردہ ڈال لیتے ہیں، یعنی کہ جو اندر وفات شدہ لاش ہوتی ہے یا جو فوت ہوا ہوتا ہے وہ نظر نہیں آتا۔ تو انہوں نے کھجور کی چند شاخیں منگوائی، انہوں نے جوڑ کر ان پر کپڑا تان کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو دکھایا، جس کو انہوں نے بہت پسند کیا۔ چنانچہ وفات کے بعد ان کا جنازہ اسی طریقے سے اٹھا۔ جنازے میں بہت کم لوگوں کو شرکت کا موقع ملا، کیونکہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات رات کے وقت ہوئی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کے مطابق رات ہی کو ان کو دفن کیا۔ نماز جنازہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر میں اتارا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 6 اولادیں ہوئیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام کلثوم، رقیہ اور زینب۔ محسن اور رقیہ نے بچپن میں ہی انتقال کیا، جبکہ سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب اور ام کلثوم تاریخ اسلام کی وہ نامور شخصیات ہیں جن سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باقی رہی۔ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا پارہ گوشت ہے، جس نے اس کو غصہ دلایا اور ناراض کیا، اس نے مجھے غصہ دلایا اور ناراض کیا۔ اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی فرمایا تھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا خاوند جو ہے، ان کے بارے میں اور ان کی اولاد کے بارے میں کہا تھا کہ یہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں ایک ہی جگہ ہوں گے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتاب احادیث میں 18 حدیث مروی ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بہت ہی دکھ بھری لیکن ایک بہت ہی نیک اور شکر گزاری والی زندگی گزاری، اور ایک بہترین نمونہ ہماری اسلام کی بیٹیوں کے لیے ایک بہترین اور بہت ہی اچھا نمونہ چھوڑ کر گئیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہمیں ایک تو حیا کا بہت بڑا پہلو ملتا ہے، اور دوسرا صبر اور شکر گزاری کا بہت بڑا پہلو ملتا ہے، اور تیسرا یہ کہ دولت ہی زندگی کا منہج نہیں ہوتا۔ اگر دولت زندگی کا منہج ہوتا تو جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیٹی بہت زیادہ پیاری تھی، وہ اللہ رب العزت سے ان کے لیے دولت مانگتے، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فقر و فاقہ میں ہمیشہ صبر اور شکر گزاری کا ہی حکم دیا ہے۔ اللہ رب العزت قیامت کے دن جنت میں ہمیں ان سے ملاقات نصیب کرے اور ان کے اسوہ اسنا پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی ان کی طرح نیک بنائے اور قیامت کے دن ہمیں ان کو دیکھنا نصیب ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔